بادشاہ نے کہا کہ آج کے دن سے اب ہماری نگاہوں میں ہیں اور بڑے صاحب اقتدار ہیں۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے دریافت کیا کہ میرے خواب میں قحط سالی کا ذکر ہے، اس کے متعلق مجھے کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنی مملکت کے تمام خزانوں پر مجھے مختار کر دیں، میں حفاظت کر سکتا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو تمام خزانوں کی کنجیاں دے دی۔ خواب کی تعبیر کچھ یوں تھی کہ پہلے 7 سال مصر میں شدید بارشیں ہوں گی، خوب فصل اگے گی، خوب غلہ اور اناج پیدا ہوگا، اور اگلے 7 سال خشک سالی اور قحط پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنعان کے کنویں میں ڈال دیا تھا۔ اس کے بعد غلامی کی حالت میں تاجروں میں بہت کم قیمت میں فروخت کیے گئے، پھر عزیز مصر کے گھر کے مختار بنے، پھر مجرموں کی طرح قید خانے میں چلے گئے، اور کچھ مدت جیل میں گزار کر پھر شاہی خزانوں کے مختار بنے۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میرے خواب کی کیا تدبیر ہونی چاہیے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مصر کے تمام کسانوں سے کہہ دیجئے کہ خوب زراعت کرے، اگر سستی ہوئی تو خوب نقصان پہنچے گا۔ 7 سال میں خوب غلہ پیدا کریں اور انہیں گوداموں میں جمع کر دیں۔ یہ باتیں سن کر بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ عظیم و شان کام کس کے حوالے کروں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کام میرے حوالے کر دیں۔ بادشاہ نے خوشی سے یہ کام حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیا، بلکہ ملک کے تمام خزانوں پر آپ علیہ السلام کو مقرر کر دیا۔ اس کے بعد عزیز مصر فوت ہو گیا اور آپ علیہ السلام کو مختار بنا دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک وسیع مکان بنوایا اور اس میں تمام غلہ جمع کر دیا۔ اس طرح 7 سالوں کے لیے پیداوار جمع ہو گئی۔ پھر ایسا قحط پڑا کہ بھوک کی شدت میں ساری دنیا مبتلا ہو گئے۔ خود حضرت یوسف علیہ السلام نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہ کھایا، مسکینوں اور غریبوں کو کھلاتے رہے، غنی اور فقیر سب دبلے ہو گئے۔ جو لوگوں کے پاس مال تھا سب ختم ہو گیا۔ مصر کے سب لوگوں نے اپنی جان کو غلامی میں دے کر کھانا پینا شروع کیا۔ مصر کے سب لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے غلام ہو گئے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے قحط ختم ہونے پر سب لوگوں کو آزاد کر دیا۔ جب قحط کا اثر مصر اور تمام اطراف کے ممالک میں عام ہو گیا تو پتہ چلا کہ مصر میں غلہ ملتا ہے۔ پھر غلہ کے حصول کے لیے قافلے کنعان سے مصر جانے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کی کہ مصر میں غلہ کا انبار کھلا ہوا ہے، اگر اجازت ہو تو ہمارے پاس جو کچھ ہے لے کر جائیں اور غلہ لے کر آئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دی سوائے بنیامین کے۔ سب اپنی اپنی سواری پر سوار ہو کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب برادران یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام کی اجازت سے مصر پہنچے تو آپ علیہ السلام نے ایک ہی نگاہ میں پہچان لیا، اور ان میں سے کسی نے بھی آپ علیہ السلام کو نہ پہچانا، کیونکہ اب بچپن میں ہی ان سے جدا ہو گئے تھے اور انہوں نے سوداگروں کے ہاں فروخت کر دیا تھا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ وقت بھی آ سکتا ہے کہ وہ بچہ جیسے غلامی کی حالت میں بیچ دیا تھا، آج وہ عزیز مصر بن سکتا ہے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام نے طرز گفتگو بھی اس انداز سے کی کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو اور میرے ملک میں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ غلہ عطا فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے شک ہے کہیں تم جاسوس تو نہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ معاذ اللہ ہم جاسوس نہیں ہیں، ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں۔
ہمارے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، ہمارے دادا پردادا بھی نبی تھے، ہم نبیوں کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے والد صاحب زندہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں، ہمارے والد صاحب زندہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ تم سب کتنے بھائی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم 12 بھائی تھے، ایک ہمارا بھائی نہایت خوبصورت اور نبوت کے لائق تھا۔ ایک دن ہم جنگل میں کھیل رہے تھے تو اس کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا۔ اس کے بعد غم میں ہمارے والد صاحب نے گوشہ گیری اختیار کر لی اور اس کے سگے بھائی کو اپنے ساتھ رکھ کر غم کی تسلی حاصل کرتے ہیں۔ برادران یوسف جب مصر پہنچے تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام شاہی تخت پر بیٹھے ہوئے تھے اور شاہی لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ تمام حالات معلوم کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کو سرکاری مہمان سمجھا جائے، پھر ان کے برتن غلہ سے بھر دیے۔ ان کو تیار کیا کہ جتنا غلہ ان کے جانور اٹھا سکتے تھے اتنا ان کی بوریوں میں بھر دیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دوبارہ اپنے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لانا، تم دیکھتے نہیں کہ میں نے تمہاری کتنی مدد کی ہے۔ اب علیہ السلام نے اپنے خدمت گزاروں سے فرمایا کہ ان کی اشرفیاں ان کی بوریوں میں رکھ دو، جب یہ اپنے گھر کو جائیں تو اپنی اشرفیاں پہچان لیں تو ممکن ہے کہ یہ دوبارہ میرے پاس لوٹ آئیں۔ جب یہ قافلہ کنعان پہنچا تو بھائیوں نے تمام قصہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا اور عرض کی کہ عزیز مصر نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اس وقت تک میرے پاس نہ آنا جب تک اپنے سوتیلے بھائی بنیامین کو ساتھ نہ لاؤ۔ اس لیے اب علیہ السلام سے التجا ہے کہ چھوٹے بھائی کو ہمارے ساتھ روانہ کرے، ہم اس کی نگہبانی اور حفاظت کریں گے اور اس طرح غلہ بھی زیادہ لائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہرگز بنیامین کو تمہاری ساتھ روانہ نہیں کروں گا جب تک تم اللہ کے نام پر عہد نہ کرو گے کہ جب تک ہم سب کے سب گھیر نہ لیے جائیں تم سب اس کو اپنے ساتھ صحیح سلامت لاؤ گے۔ پھر سب نے متفق ہو کر اپنے والد کے روبرو پختہ عہد کر لیا اور آپ علیہ السلام کو ہر طرح سے اطمینان دلایا۔ تب آپ علیہ السلام نے فرمایا سب کچھ محض اسباب ظاہری ہے، ورنہ کیا تم اور تمہاری حفاظت اور کیا ہمارا عہد، ہم سب اس معاملے کو اللہ کی نگہبانی میں دینا چاہتے۔ اور فرمایا کہ ہم نے قول و اقرار کیا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی نگہبانی ہے۔ اس قول و اقرار کے بعد برادران یوسف کا قافلہ دوبارہ مصر کی طرف روانہ ہوا۔ اس بار بنیامین بھی ان کے ہمراہ تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ میوے اور تحفے عزیز مصر کی طرف روانہ کر دیے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ تم سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، بلکہ الگ الگ دروازوں سے جدا جدا داخل ہونا، میں خدا کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو ہٹا نہیں سکتا، صرف حکم اللہ کا ہے، میرا کامل بھروسہ اس پر ہے اور ہر بھروسہ کرنے والے کو اس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ میں نے جو کچھ کیا وہ احتیاطی تدابیر کے طور پر ہے اور یقینی بات اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے آنسو بہائے دعاؤں اور نصیحت کے ساتھ اپنے بیٹوں کو رخصت فرمایا، کیونکہ آپ کے تمام بیٹے طاقتور اور جوان تھے، اس لیے نظربد سے بچنے کے لیے یہ تدابیر بطور نصیحت فرمائی کہ تم الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ چنانچہ بیٹے اپنے والد کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے مصر میں الگ الگ دروازوں سے دو دو ہو کر داخل ہوئے اور غلہ لینے کے لیے مصر پہنچ گئے۔